اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہ مجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ درود پر دیجیے محمد و آل محمد کی شان۔ دوستوں، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ نجاست طہارت کے اعتبار سے چل رہی تھی، اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج ظروف پاک کرنے کی کیفیت اور طریقے کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اور کچھ آج بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برتن کو قلیل پانی سے پاک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو دو بیسیکلی بنیادی طور پر برتن کو قلیل پانی سے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ اس برتن کو آپ پانی سے بھر دیں اور پھر سارا پانی بین لیں، اور یہ کام آپ 3 مرتبہ کریں گے تو برتن پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، آپ برتن میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور تھوڑا پانی ڈالنے کے بعد اس برتن کو آپ ہلائیں، مستقل ہلائیں اس طریقے سے کہ جو تھوڑا پانی اندر ڈالا گیا وہ سب جگہ پہنچ جائے۔ اب پانی جب سب جگہ پہنچ گیا تو اس پانی کو آپ پھینک دیں اور پھر اس کے اندر دوبارہ پانی ڈالیں، پھر اسے اسی طریقے سے ہلایا جائے اور اسے پھینک دیا جائے، اور تیسری مرتبہ دوبارہ تھوڑا پانی ڈالا جائے اور جناب اسے سب جگہ پہ ہلایا جائے اور پھر پھینک دیا جائے۔ تو یہ تین مرتبہ یہ کام کریں گے تو وہ برتن کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ یہ ہماری جو ہے وہ برتن کے حوالے سے بات تھی۔ یہ مسئلہ پچھلے بیان شدہ مسئلوں کا تتمہ تھا، جو بیسیکلی شاید بہتر تھا کہ ہم پچھلی نشست میں بیان کر دیتے، لیکن بیان نہیں ہو سکا، لیکن آج اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب دوسری چیزیں ہیں کہ برتن کے سوا چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کے لیے میں نے ایک چارٹ یہاں پہ مینٹین کیا ہے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ متنجس چیز جسے ہم پاک کرنا چاہ رہے ہیں پانی سے، وہ یا برتن ہے یا غیر برتن ہے، اور جو غیر برتن ہے وہ بدن یا لباس ہے یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ برتن کے چونکہ احکام بیان کا ہو چکے ہیں، لہٰذا اب جو احکام بیان کروں گا اس میں برتن کی بات نہیں کریں گے، ہم غیر برتن کی بات کریں گے۔ بدن لباس میں کیا آتا ہے؟ بدن لباس میں سر بدن ہے ہمارا، ہم جو کپڑے پہنتے ہیں وہ لباس میں آتا ہے، شرٹ ہے، قمیض ہے، شلوار ہے، موزہ ہے، یہ لباس میں چیزیں آتی ہیں۔ حتیٰ بعض لوگوں کی نگاہ کے اعتبار سے جو رومال ہوتا ہے وہ بھی لباس کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن جو ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا موبائل نجس ہو گیا ہے، کرسی نجس ہو گئی ہے، بیڈ پلنگ نجس ہو گیا ہے، بیڈ شیٹ نجس ہو گئی ہے، اور پردہ نجس ہو گیا ہے۔ اب یہ مثال جو دے رہا ہوں پردے کی یا جناب بیڈ شیٹ کی ہے تو کپڑا، لیکن یہ کپڑا لباس شمار نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ لباس سے اس کا حکم تھوڑا سا الگ ہے۔ لہٰذا یہ کہاں پہ جائے گا؟ دوسری چیزوں میں چلا جائے گا۔ جو چیزیں لباس ہے وہ لباس میں رہیں گی، اور جو لباس کے علاوہ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا۔ یہ چارٹ آپ کے ذہن میں رہے کہ متنجس چیز جسے ہم پاک کرنا چاہ رہے ہیں وہ یا برتن ہے یا غیر برتن ہے۔ برتن کے احکام پیچھے بیان کیے، غیر برتن یا لباس یا بدن ہے، یہ ایک حصہ، ان دونوں کو ایک ساتھ مانیے، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں وہ سب الگ مانیے۔ یہ ایک کیفیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ نجاست ہے جس نے متاثر کیا ہے اس چیز کو کہ جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ یا پیشاب ہوگی یا غیر پیشاب ہوگی۔ تو الگ کرنے کی وجہ یہ کہ ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں، لہذا پیشاب ہے یا غیر پیشاب ہے۔
یہ دو چارٹ ذہن میں رکھیے، اور تیسرا چارٹ بھی یہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جس پانی سے آپ پاک کر رہے ہیں اس نجس چیز کو، اس متنجس کو، یا وہ پانی قلیل ہے یا کثیر ہے۔ قلیل جو کثیر نہیں ہوتا، اور کثیر کی پھر دو قسمیں، قر یا بارش کا پانی، چونکہ ان دونوں کے احکام ایک جیسے ہی ہیں تو میں نے ان کو ایک ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، اور جاری پانی کے احکام الگ ہیں ہماری بحث کے اعتبار سے، تو جاری پانی کو ہم نے الگ کر دیا ہے۔ یہ تین چارٹ جو بھی بیان کیے، جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں، اس کو اگر آپ نقش ذہن میں نقش کر لیں تو جب ہم کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں گے تو اسی سے ریلیٹ ہو کے آگے کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ چونکہ مسائل کی فروعات بہت زیادہ تھی، اس کو کمپیکٹ کر کے آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اب جو چیزیں آئیں گی اس سے آپ کے ہر مسئلے کا جواب مل جائے گا۔ لیکن برتن کا مسئلہ پچھلے والی گفتگو میں جو بیان ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دیجیے گا، باقی آپ کسی چیز کو پاک کرنا چاہیں تو اس کا حکم آپ کو یہاں پہ دریافت ہو جائے گا۔ اس کو ملاحظہ کیجیے، دیکھیے ذرا جاری پانی سے پاک کرنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں کہ اگر جاری پانی سے نجس چیز کو ایک مرتبہ دھویا جائے اور پانی سب جگہ پہنچ جائے تو وہ نجس چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لباس جیسی چیزوں میں نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ نجس کس چیز سے ہوا تھا، پیشاب یا غیر پیشاب، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جناب علی وہ جو چیز ہے بدن یا لباس ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، جاری پانی ہر چیز کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ کیا کہ ایک مرتبہ دھویا جائے، نجاست کوئی بھی ہو، اور جناب علی جو ہے وہ چیز جس پہ متنجس ہوا ہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر جاری پانی سے دھو رہے ہیں تو پانی اگر اس کے سب جگہ پہ پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اور لباس جیسی چیزیں ہیں، یہاں پہ لفظ میں نے زیادہ اچھا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ مجھے استعمال کرنا چاہیے تھا، کپڑے جیسی چیزیں ہیں، اس کے اندر لباس بھی آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے قالین ہے اور کارپیٹ ہے، فوم ہے، جن کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔ لباس جیسی چیزوں سے مراد یہاں پر ہے کپڑوں جیسی چیزیں جن میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اگر انہیں آپ جاری پانی سے پاک کر رہے ہیں تو نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ نجس کس چیز سے ہوتا ہے اس سے ہی فرق نہیں پڑتا، نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور جناب علی کون سی چیز جس متنجس ہوئی تھی، لباس نجس ہوا تھا، بدن نجس ہوا تھا، یا نہ لباس تھا نہ بدن تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مرتبہ دھوئیں آپ کی وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی اگر جاری پانی سے دھویا جائے گا۔ لیکن چونکہ شہریوں کو یہ پانی جاری پانی کم ہی میسر ہوتا ہے، لہٰذا یہ آپ کے لیے شاید اتنا کام کا نہ ہو، شہری سے مراد کراچی کے رہنے والے۔ اب ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے کہ قر یا جاری پانی سے پاک کرنے کا طریقہ، قر یا بارش کا پانی۔ اگر قر یا بارش کے پانی سے نجس چیز کو ایک مرتبہ دھویا جائے اور پانی سب جگہ پہنچ جائے، یہاں تک تو یہ کس کی طرح سے، جاری کی طرح سے ہے، تو وہ نجس چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ لباس جیسی چیزوں کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے جی؟ ہاں، لیکن اگر نجاست پیشاب کی وجہ سے ہو تو بدن اور لباس کو احتیاط واجب کی بنا پر 2 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر آ کے؟ مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے علاوہ، اور پیشاب ہو تو بدن اور لباس کے علاوہ، مثال دے کے چلوں میں آپ کی خدمت میں کہ ہماری جو ہے بیڈ شیٹ نجس ہو گئی ہے، اور وہ بیڈ شیٹ مثال کے طور پر بچے کے پاخانے سے نجس ہوئی ہے، اسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ دھوئیے تو پاک ہو جائے گا، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اگر یہی بیڈ شیٹ اسی حکم میں بیان کیا ہم نے، یہی بیڈ شیٹ پیشاب سے بچے کے نجس ہوئی ہے، جب بھی حکم یہی ہے کہ آپ ایک مرتبہ دھو لیجئے، بیڈ شیٹ پاک ہو جائے گی، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب بیڈ شیٹ کی جگہ پر ہمارا مثال کے طور پر قمیض ہے، کرتا ہے، وہ نجس ہو گیا، اور کس چیز سے ہوا ہے، پاخانے سے ہوا ہے، تو اسے بھی آپ ایک مرتبہ دھو لیجئے، وہ کرتا آپ کا پاک ہو جائے گا، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہی کرتا اگر پیشاب سے نجس ہوا ہو اور آپ قر پانی سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک مرتبہ تو دھوئیں گے ہی، لیکن آپ کو احتیاط واجب یہ ہے کہ جناب لی ایک مرتبہ اور دھویا جائے، یعنی کہ اگر لباس آپ کا نجس ہو گیا ہے، لباس آپ کا نجس ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے،
لباس سے مراد نے جو مثال دی تھی، کرتے کی مثال دی تھی، تو اس کرتے کو پاک کرنے کی آپ کو احتیاط واجب کی بنا پر 2 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور یہ مسئلہ پہلے بھی کسی ذیل میں بیان ہو چکا ہے پچھلی گفتگو میں. بس یہاں پہ جتنی بھی سچویشن آ رہی تھی ان سب سچویشن کو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے. اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے قلیل پانی سے اگر کسی متنجس چیز کو پاک کرنا چاہے. اگر نجس چیز پر ایک مرتبہ قلیل پانی ڈالا جائے اور پانی اس سے جدا ہو جائے، یہ شرط ہے قلیل پانی سے کہ پانی ڈالا جائے اور پانی اس سے جدا ہو جائے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم وضاحت دے چکے ہیں کہ طہارت کے لیے غسالے کا جدا ہونا ضروری ہے، اور غسالے کے جو احکام تھے وہ پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوئے تھے. لہٰذا اب اگر آپ اسے جناب علی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نجس چیز کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں قلیل پانی سے، تو ایک مرتبہ پانی ڈالیے اور پانی اس سے جدا ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اور کپڑے جیسی چیزوں کو نچوڑنا ضروری ہے فتویٰ یا احتیاط کی بنا پر. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جس دھونے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی، اس دھونے کے بعد آپ کو احتیاط واجب کی طرف بنا پر نچوڑنا پڑے گا. لیکن وہ دھونا کہ جس دھونے سے وہ چیز پاک نہیں ہوگی بلکہ ایک اور دھونا آپ کے لیے ضروری ہوگا، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ نارملی پیشاب میں ہوتا ہے. اور متنجس چیز کیا ہو جناب لی؟ بدن یا لباس ہو. تو متنجس چیز بدن یا لباس ہو اور پیشاب سے نجس ہوا ہو، تو اگر آپ اس کو پہلی مرتبہ دھو رہے ہیں تو جناب علی احتیاط واجب نہیں، فتویٰ ہے کہ نچوڑنا ضروری ہے. اور اگر آپ اسے دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں تو اسے جناب علی احتیاط واجب کی بنا پر نچوڑنا ضروری ہے. اور اگر نجاست، یہاں پہ ایک ایکسیپشن جو لابلائے گفتگو میں بیان کر دیا کہ اگر نجاست پیشاب کی وجہ سے ہو تو بدن اور لباس کو 2 دفعہ دھونا ضروری ہے. یہ فتویٰ ہے ان کا. اب ہم مثال دے کے سمجھانا چاہیں تو مثال کیا بنے گی؟ مثال یہ بنے گی کہ اگر فرض کریں کہ جناب لی جو ہے وہ چادر یعنی وہی بیڈ شیٹ نجس ہو گئی ہے، قلیل پانی سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے قلیل پانی ڈالا، پانی اس میں سے نکل گیا، اور جناب لی وہ بیڈ شیٹ جو ہے وہ پیشاب سے نجس ہوئی یا کسی اور چیز سے بھی نجس ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ایک مرتبہ پانی ڈالے اور اس کو نچوڑیں گے تو بیڈ شیٹ پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ کا قمیص نجس ہو گیا ہے، تو اگر وہ پیشاب سے نجس ہوا ہے تو اس قمیص کو آپ پاک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 2 مرتبہ دھونا پڑے گا اور دونوں مرتبہ نچوڑنا بھی پڑے گا. فرق اتنا ہے کہ پہلی دفعہ فتویٰ ہے کہ نچوڑیں گے اور دوسری دفعہ احتیاط واجب ہے کہ نچوڑیں گے. اور اگر اسی طریقے سے مثال لے لیجیے بدن کی، کہ بدن اگر پیشاب سے نجس ہو گیا ہے تو پھر اگر جیسے ہی بدن میں پانی ڈالا جائے گا تو بدن کو چونکہ 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے، نچوڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے. بدن پہ آپ 2 مرتبہ پانی ڈالیے تو بدن آپ کا پاک ہو جائے گا. یہ مجھے اندازہ ہے کہ جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں یہ 3 شقوں میں یہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ضرور ہو جائیں گے، لیکن ان صورتوں میں آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ کو سارے مسئلوں کا جواب یہاں پر ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. صرف تھوڑا سا غور و فکر کرنا پڑے گا. اور یہ 3 سلائیڈز آج کے کوئز کے اعتبار سے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ اگر ان سے کچھ تطبیقی سوالات نکلیں تو یہاں سے جواب آپ کو ضرور ملے گا. یہ جواب دے رہی ہیں اور اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں کہ کر پانی میں بدن یا کا کیا کہتے ہیں، کر پانی میں جا کر نجس بدن پاک کرنا. کر پانی سے پاک کرنے کا طریقہ تو بتا دیا. اب ہم بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر بدن نجس ہو گیا ہے، آدمی اسے کر پانی میں پاک کرنا چاہتا ہے. اتفاق سے بدن پیشاب سے نجس ہوا ہے تو کر پانی سے پاک کریں گے تو 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے. تو کر پانی میں آپ کود گئے تو یہ 1 مرتبہ دھلا ہے. دوسری دفعہ دھلنے کا کیا طریقہ؟ آسان طریقہ تو ہے کہ آپ باہر نکل جائیں، دوبارہ کود جائیے، یہ دوسری دفعہ ہو جائے گا. لیکن ایک اور طریقہ اگر سیستانی بتاتے ہیں کہ دوبارہ باہر جا کے کودنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ پانی میں رہتے ہوئے ہی اس نجس جگہ پر ہاتھ رکھ کر ہٹا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ہاتھ رکھنے سے پانی جدا ہو جائے گا اور پانی جب دوبارہ ہاتھ ہٹائیں گے تو پانی وہاں پر پہنچ جائے گا. اس بنا پر ہوگا یہ کہ آپ کا بدن پاک ہو جائے گا اور یہ کہہ رہے گا کہ آپ نے 2 مرتبہ دھویا ہے. اگر بدن کو کھلیا جاری پانی میں جا کر پاک کیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر پیشاب سے نجس ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر کر پانی سے 1 مرتبہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا. کیا مطلب؟
دوسری مرتبہ بھی آپ کو دھونا پڑے گا، لیکن پانی سے باہر آ کر دوبارہ اندر جانا لازم نہیں ہے، بلکہ اگر قربانی میں رہتے ہوئے نجس جگہ پر ہاتھ پھیرا جائے کہ پانی بدن سے جدا ہو کر دوبارہ بدن سے چھو جائے تو کافی ہے، پانی وہاں پر جو ہے وہ بدن کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا یہاں تک کا مسئلہ تھا۔ شیرخوار لڑکا یا لڑکی، یا یوں کہوں کہ شیرخوار بچے کے پیشاب کو پاک کرنا، پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قربانی سے کیسے ہوگا، قلیل سے کیسے ہوگا، جاری سے کیسے ہوگا، بدن یا لباس نجس ہوئے تو کیسے ہوگا، غیر اس سے ہوگا تو نجس ہو کیسے ہوگا، یہ تفصیل ہو چکی ہے۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں، جو شیرخوار ہوتے ہیں، جو غذا نہیں کھاتے، ان کے جو پیشاب کی نجاست ہے اس کا درجہ تھوڑا سا کم ہے۔ اب مسئلہ پڑھ لیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ جو شیرخوار لڑکا یا لڑکی غذا نہ کھاتے ہوں، مسئلہ نہیں، فرق نہیں پڑتا اس مسئلے میں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، شیرخوار ہونا چاہیے۔ جو شیرخوار لڑکا یا لڑکی غذا نہ کھاتے ہوں، اگر کوئی چیز ان کے پیشاب سے نجس ہو جائے تو اگر پانی ایک مرتبہ اس طرح ڈالا جائے اور پانی سب جگہ اس طرح ڈالا جائے کہ پانی سب جگہ پہنچ جائے اور نجاست پانی میں ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، استہلاک ہو جائے، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس پر ایک مرتبہ اور پانی ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ اور رہ گیا لباس اور قالین جیسی چیزوں کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ جو تعبیر بہتر ہے وہ کیا ہے، کپڑے اور قالین جیسی چیزوں کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے کہ جن کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، بچے کے پیشاب میں، ورنہ دوسری جگہ پر تو نچوڑنا کے وہ حکم بہت ساری جگہ پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں جو بیان ہوا ہے، چاہے آپ جاری پانی سے کریں، چاہے آپ قلیل سے کریں، چاہے آپ پر سے کریں، سارے صورتوں میں یہ مسئلہ شامل ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیرخوار بچہ یا بچی کے پیشاب کی نجاست کچھ حساب سے درجے کے اعتبار سے تھوڑی سی کم ہے۔ لہذا پانی سے پاک کرنے کے باقی احکام، کچھ احکام اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں کہ تطہیر کرنے کے لیے عین نجاست کا ختم ہونا، جب تک عین نجاست علیحدہ نہ ہو جائے پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا۔ مثال کے طور آپ کسی چیز کو پاک کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اس پہ پخانے کے ذرات ہیں، کپڑا ہے بچے کا، اب اسے آپ جتنا پاک کریں گے تو اگر اس کے اندر نجاست کے ذرات رہے تو پانی اسے پاک نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر متنجس میں نجاست کا رنگ، بو یا مزہ باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اگر رنگ آ رہا ہے ذرات نہیں ہے، بو آ رہی ہے ذرات نہیں ہے، یا مزہ رہ گیا ہے ذرات نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاک ہو جائے گا۔ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس متنجس میں سے عین نجاست علیحدہ ہو جائے، اس کا علیحدہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے ابھی تک کے مسائل تھے جو ہم نے بیان کیا آپ کی خدمت میں ظروف کے حوالے سے۔ اب جو دوسرا جو ہمارا چیپٹر چل رہا تھا، دجال کے خروج کی نشانیاں، تو یہاں پر اب علامات، نشانیاں بتائی جا رہی تھی، دجال کی پراپرٹیز بتائی جا رہی تھی، جو میں آپ کی خدمت میں اب عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ اسی روایت کا تتمہ ہے، آگے بڑھ رہی روایت میں کہا گیا ہے کہ تحتہ حمار اقمر، اس کے نیچے سبز گدھا ہوگا۔ سبز گدھے سے مراد ہے کہ جو ایک رنگ ہوتا ہے گدھے کا جو سبزی مائل ہوتا ہے، گرین تو نہیں ہوتا، اس کے لیے لفظ استعمال اقمر، جو بالکل سبز ہوتا ہے اسے تو اخضر کہتے ہیں، اخضر نہیں اقمر جو ہے وہ قمر سے نکلا ہے، جس کو کہتے ہیں گولڈن ٹائپ کا جو کلر ہوتا ہے، وہ کلر، اس کلر کا گدھا اس کے نیچے ہوگا۔ اب عین ممکن ہے کہ روایات جو ہے کنایا ہو، جس طرح سے جو معنی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، جو تصویر ذہن میں آ رہی ہے، عین ممکن نہ ہو، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں ترجمے کی حد تک اس چیز کو بیان کیا۔ اور پھر جناب علی خطوۃ حمارہ میل تطوی لہ الارض منحلا یا منحلا ملحلا، کہ یہ جو گدھا ہے جس پر یہ سوار ہو کے آئے گا دجال، اس کے جو قدم ہوں گے
ایک قدم میں، ایک حرکت میں وہ ایک میل طے کر دے گا، اور زمین کو گھات گھات سے گزرتا ہوا طے کرے گا، ادھر جائے گا اس جگہ پانی پیے گا، ادھر جائے گا اس جگہ پانی پیے گا، اور ٹھہرتے ٹھہرتے زمین کا وہ چکر لگائے گا اور زمین کو طے کرتا رہے گا۔ لا یمر بماء الا غار الى یوم القیامہ، یہ دجال یا اس کا گدھا کسی ایسے مقام سے نہیں گزریں گے مگر یہ کہ جہاں سے بھی گزریں گے کہ وہاں کا پانی اتر جائے گا اور قیامت کے دن تک وہ پانی پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا، اتر جائے گا پانی۔ ینادی بأعلی صوتہ یسمع ما بین الخافقین من الجن والانس والشیاطین، یہ حجے صحیح نہیں لکھے ہوئے، وہ شیاطین کے ایک لام ہونا چاہیے تھا۔ خوب، جب یہ دجال اپنے گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے جا رہا ہوگا تو بلند آواز میں یہ آواز دے گا، اور اس کی آواز کو مغرب اور مشرق کے درمیان بسنے والے تمام انسان، تمام جن اور تمام شیاطین سنیں گے، سب تک اس کی آواز پہنچے گی۔ یہاں پر کامیاب وہی ہوگا کہ جس نے دین کے معاملات کو روایات پر موقوف کر کے رکھا ہے۔ روایات نے جو علامتیں بتائی ہیں، جس طریقے سے اینالائز کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق رہے گا تو یہ آدمی اس دجال کا پیروکار نہیں بنے گا۔ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کئی مرتبہ بات کہ یہ قرآن مجید کی آیت واضح طور پر ہمیں بیان کرتی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق و جستجو کر لو، اس کی بات کو نہیں مانو۔ اسی طریقے سے تمہارے پاس جب بھی کوئی شخص ایسی چیز لے کر آئے، پیش کرے کہ جو تم بہت عجیب و غریب لگ رہی ہے، اس کو فوراً سے معجزہ مت مانو۔ معجزے سے نبی کی شناخت ہوتی ہے، کرامت سے امام کی شناخت ہوتی ہے، معجزے سے امام کی شناخت ہوتی ہے، لیکن معجزہ تو ہو، وہ سائنس کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے، وہ علوم کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ معجزہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کام کو عام طور پر کوئی انجام نہیں دے پاتا ہو۔ اب اگر اتنی سی بات ہو اور کوئی ایسی چیز ہم دیکھیں جو کوئی نہیں دے پا رہا تو ہم اسے فوراً سے جناب علی کیا معجزہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو پیش کر رہا ہے اس کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر آ کے ہمیں تھوڑا سا شعور کی ضرورت ہے، تھوڑے سے عقل کی ضرورت ہے، تھوڑے سے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ چیز دکھا کر کہ جسے تم معجزہ سمجھ رہے ہو تمہیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تمہارا مال تم سے اینٹھا جا رہا ہے، تمہارا دین تم سے سلب کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو واقعی یہ انسان کے لیے بدبختی ہے اور مایائے مصیبت ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے زمانے میں ابن لبون کی طرح سے ہو جاؤ، اس اونٹ کے بچے کی طرح سے ہو جاؤ، لبون کے بچے کی طرح سے ہو جاؤ۔ لبون کسے کہتے ہیں؟ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کا بچہ دودھ پیتا ہو، تو وہ جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اس کی طرح سے ہو جاؤ۔ تو اس میں کیا خوبی ہوتی ہے دودھ پیتے بچے میں؟ وہ اپنی پیٹھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتی تو کسی کو نہیں دیتا، اور اگر وہ اونٹنی ہے تو اس کے تھن میں دودھ نہیں ہوتا تو کسی کو نہیں دیتا۔ لیکن اس میں ایک اور خوبی بھی ہے ابن اللبون میں کہ موجودہ وسائل سے بھرپور استفادہ کرتا ہے۔ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب باطل اور باطل سے ٹکرا رہے ہوں، ایسے زمانے میں، مثال میں آپ کو دے کے چلوں، ایسے زمانے میں کہ آج پوری دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے، اب ایسے
معذرت چاہتا ہوں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا نیٹ کی وجہ سے. تو بات اپنی جگہ پر ہے. تو جو بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی وہ یہی تھی جی بات یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ آج آئے مثال دے رہا ہوں کہ جب پوری دنیا پریشان ہے اور ایک علمی شخص آ کر اپنے علمی پیمانے پر آپ کے لیے جنابلی اس کورونا کی دوا کو تجویز کرتا ہے، تو کیا اس دوا کے تجویز کرنے کی وجہ سے، پیش کرنے کی وجہ سے اس کے حوالے ہم اپنا دین کر دیں؟ اس کا احسان مان سکتے ہیں، اس کی قدردانی کر سکتے ہیں، اس کا احترام کر سکتے ہیں کہ تم نے ایک خدمت کی ہے، قابل ستائش ہو، قابل تعریف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمہارے اس علاج، اس دوا کی وجہ سے تمہیں کیا کر لیں، ہم آ کے تمہیں مان لیں کہ تم ولی اللہ ہو. تو لہٰذا ایسے مقام پر کہ جب کوئی خارق العادہ کام کر رہا ہو، ایسا کام کر رہا ہو کہ جو ہم نے نہیں دیکھا، تو فوراً دین یہ نہیں کہتا کہ فوراً تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، فوراً اس کے پیرو بن جاؤ، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق تو کرو واقعاً ایسا ہے بھی یا نہیں. کیونکہ اگر انسان کی عقل و شعور کامیاب نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی، تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اور جناب علی دین سے دور ہو جائے گا. پھر فرمایا جب یہ بلند آواز میں ندا دے گا تو کیا کہے گا؟ یقول الی اولیائی، کہے گا کہ میرے دوستوں میرے پاس آؤ، میرے ماننے والوں میرے پاس آؤ. انا الذی خلق فسوا، میں ہی ہوں کہ جس نے بہترین طریقے سے خلق کیا، وقدرا، وہ جس نے جنابی اندازہ مقرر کیا، فہدا، جس نے ہدایت دی، انا ربکم العلی، میں تمہارا گاڈ ہوں، آئی ایم دا گاڈ. وہ یہ جملے کہے گا، اپنے دوستوں سے کہے گا میں وہ ہوں جس نے خوب خلق کیا، اندازہ مقرر کیا، ہدایت کی، میں تمہارا رب ہوں. یہ حقیقت میں قرآن مجید کے آیت کو کوٹ کرے گا جس کو امام نے کوٹ کیا ہے، لیکن وہ اپنے نام سے پیش کرے گا، اپنے آپ کو ربوبیت کا دعویٰ کرے گا کہ دیکھو میں نے تمہاری اتنی بڑی مشکل حل کر دی. وَكَذَبَ عُدُوَّ اللَّهِ، امام فرماتے ہیں، امام حاشیہ لگاتے ہیں کہ یہ خدا کا دشمن جھوٹا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا، میں نے بہترین خلق کیا، میں نے اندازہ مقرر کیا، میں تمہارا رب اعلی ہوں، یہ بات جھوٹی ہے اس کی. میں نے ابھی جملہ آیت پڑھی تھی کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بس جو فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا شخص خبر لے کر آئے جسے تم نہیں جانتے ہو، تو تحقیق کرو گے یا مان لو گے؟ فاسق کو تو تم جناب علی فاسق مانتے ہو تو تحقیق کرو، اگر صحیح ہے تو مان لو ورنہ نہیں مانو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انون آدمی تمہارے پہ خبر لے کر آیا ہے اور دین کے بارے میں خبر لے کر آیا، جیسے کہ دجال جب آئے گا اور اپنی ربوبیت کا اعلان کرے گا، اس سے تم سابقہ ہے، اس کی شناخت رکھتے ہو؟ نہیں نا. ہر وہ خبر جو کان پر پڑتی ہے ضروری نہیں ہوتا انسان اس کو مان لے. ہاں آپ تحقیق کیجئے، تحقیق کرنے کے بعد کو لگے کہ یہ سچ ہے تو مان لیجئے، ورنہ اس کو ترک کر لیجئے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. اب امام اور نشانیاں بتا رہے ہیں. انہو اعورو، یہ دجال کانا ہوگا، یطعم الطعام، کھانا کھائے گا، ویمشی فی الاسواق، وہ بازار میں گشت کرے گا، گھومے گا پھرے گا. اب اس جملے کے ذریعے سے امام نے عقیدے کی بات کی ہے، اعتقاد درست کرنے کی بات کی ہے کہ دیکھو سمجھو، تم اپنے رب کو پہلے جانو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ کانا وہ ہوتا ہے کہ جو جسم رکھتا ہے اور تمہارا رب کا جسم نہیں ہے. لہذا تمہارا رب کا جسم نہیں ہے، اس کا جسم ہوگا. تمہارا رب نہیں کھاتا ہے، کیونکہ کھاتا وہ ہے کہ جس کو حاجت ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو جسم رکھتا ہے. اور تمہارا رب محتاج نہیں ہے، تمہارا رب جسم نہیں رکھتا، جبکہ دجال جسم رکھتا ہے. ولا یمشی فی الاسواق،
اور بازاروں میں تمہارا رب مٹر گشت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ چلتا پھرتا وہ ہے جو جسم و جسمانیت کے دائرے میں ہوتا ہے، لیکن جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہوتا ہے، مافوق ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا. لہذا دجال کی علامت یہ کانا ہوگا اور ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جسم نہیں رکھتا. دجال جسم رکھتا ہے، جس کے پاس جسم وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے دجال کھانا کھاتا ہے، تمہارا رب کھانا نہیں کھاتا. کھانا وہ کھاتا ہے جو حاجت رکھتا ہے، جو جسم و جسمانیت میں کے دائرے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور تمہارا رب جسم و جسمانیت سے باہر ہے، اور جو جسم و جسمانیت سے باہر ہو وہی تمہارا رب ہو سکتا ہے. جو جسم کے دائرے میں آتا ہے، جسمانیت کے دائرے میں آتا ہے، وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا. دجال بازار میں مٹر گشت کرے گا، جبکہ تمہارا رب مٹر گشت نہیں کرتا. کیونکہ مٹر گشت جو کرتا ہے وہ جسم کا پابند ہوتا ہے، جبھی تو اس جگہ ہوتا ہے، اس جگہ نہیں ہوتا، اور یہاں سے وہاں جانے کے لیے وہ چلنے کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار عالم محتاج نہیں. اور سب سے اہم چیز بات یہ ہے کہ ولا یزول، دجال چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا رب ہمیشہ باقی رہے گا. یہاں پر آ کے بیان کیا جا رہا ہے یہ مطلب کہ دیکھو، عقیدے کے ذریعے سے تم اپنے مسئلے کو حل کر پاؤ گے اور صحیح کر پاؤ گے کہ دجال کی باتوں میں گرفتار نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے، اگر تمہارا توحید کا عقیدہ سالم ہوگا. تو دجال کے پیروکار، اس دن دجال کے اکثر پیروکار جو ہوں گے، جو فالوورز ہوں گے، وہ زنا، اولاد زنا ہوں گے، اور سبز ریشمی چادر والے ہوں گے. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے سبز ریشمی چادر والے ہوں گے، بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعبیر استعمال کی جاتی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو علم رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو پڑھے لکھے لوگ بھی دجال کے دائرے میں پھنس جائیں گے. پڑھا لکھا ہونا اور بات ہے، اور انسان کا تفکر کا بلند ہونا اور بات ہے. دین کے معاملے میں جو آدمی تساہل کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اگر طبیب ہے تو اپنے پروفیشن میں باریک سے باریک بات کو بھی چٹکیوں میں حل کر لے گا، اور اس کے بارے میں ریسرچ ورک کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کسی ایک عالم کی بات بھی مان کر وہ اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کسی کی بات مان کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا عقیدہ بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے. تمہارے عقیدے میں تفکر ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے. تم اتنے پڑھے لکھے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، تو دین کے معاملے میں تساہل نہ برتو، سستی نہ برتو، بلکہ دین کو اہم سمجھو، خصوصیت سے تمہارے عقیدے کے بارے میں. تو عین ممکن ہے کہ جو لوگ کچھ جانتے ہیں وہ دجال کے زیادہ شکار ہو جائیں. آج کے حد تک یہ آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دجال کو کون ہے جو واصل جہنم کرے گا؟ اللہ اسے شام میں افیق نامی ایک پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، اس کی پشت میں جمعہ کے دن تیسرے گھنٹے میں ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ پروردگار عالم دجال کو ختم کروائے گا. دن ہوگا جمعہ کا، شہر کہہ لیجئے آپ شام دمشق ہوگا، اور افیق کے ٹیلے کی پشت پر ہوگا. وقت جو ہے وہ جمعہ کے دن کا تیسرا گھنٹہ ہوگا. اور قتل کون کرے گا؟ وہ شخص قتل کرے گا جس کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. یعنی کہ زمانے کا امام جب دجال ظہور کر جائے گا، خروج کر جائے گا، اور اپنا فساد پھیلا رہا ہوگا، پوری انسانیت کو گمراہ کر رہا ہوگا، ایسے میں جو ہر انسان کا امید ہے وہ زمانے کا امام ہے، اور وہی زمانے کا امام دجال کو نیست و نابود کرے گا. لہٰذا امام زمانہ سے اپنے رابطے کو استوار رکھو، کیونکہ دجال کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو تمہارا ہی امام اور ہمارا ہی امام ہمیں دجال سے نجات دے گا. دوستوں، ایک بات، جب کورونا کا وائرس پھیلا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، بیماریوں میں گفتگو گرفتار ہیں، اکثر لوگ
کسی نہ کسی جاننے والے کی موت کا سن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کرونا میں مبتلا ہے، کوئی مر چکا ہے، ایسے مقام پر میں بار بار کہتا ہوں توسل کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ولی نعمت ہمارے زمانے کا امام ہے تو ہم ان دنوں میں اپنے زمانے کے امام سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ ان سے رابطہ کیوں قائم نہیں کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نکالیے، دعائے ندبہ کو پڑھیے، امام زمانہ کے لیے صدقات اور خیرات کیجیے، امام زمانہ سے توسل کیجیے کہ وہ ہم تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس وبا، کرونا کی وبا سے نجات دلائے، کیونکہ وہی ہمارا واحد سہارا ہے، کیونکہ وہی ہمارا ولی نعمت ہے۔ بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا دوستوں، چونکہ کوئز کے نتائج ہیں، کوئز میں شرکت کریں، روایت اور احکام یاد کیجئے اور انعام حاصل کیجئے۔ دو طرفہ یہ چیز ہے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ لنک شیئر ہو چکا ہے چیٹ میں، تقی صاحب نے شیئر کیا ہے، خدا ان کی توفیقات میں ظاہر فرمائے، بڑی زحمت کرتے ہیں یہ لوگ، خدا آپ سب کی توفیقات میں ظاہر فرمائے۔ تو پچھلی دفعہ کے کوئز کا رزلٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں میں۔ پچھلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 22 یا 23 افراد نے، میں گر نہیں پا رہا ہوں اس وقت جلدی جلدی میں، شرکت کی تھی، جن میں سے ٹاپ 4 جنہوں نے 10 میں سے 9 نمبر حاصل کیے یہ افراد تھے۔ ظاہراً کو میرا اندازہ ہے کہ گفٹ دیا جا چکا ہے یا دے دیا جائے گا، لیکن ان میں سے جن کے نام ہیں: مریم محمد رضا دیوجانی مسقط سے ہیں، یہ ثقلین الطاف دہلانی کراچی سے ہیں، یہ ردا فاطمہ محمد رضا راجانی ہیں، یہ کراچی سے ہیں یہ بھی، اور زہرا محمد رضا دیوجانی یہ بھی عمان سے ہیں۔ ان لوگوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں، انشاءاللہ ان کو اگر ان کا انعام نہیں ملا ہے تو انعام مل جائے گا، اور اگلے اس کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ گفتگو کے اختتام سے پہلے جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں۔ پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جن لوگوں نے التماس سے دعا کہی ہے ان کے تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جن کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات کو بلند فرما، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ بالا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے دل میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انک السمیع الدعا، اور کل مومن مومنات علماء شہداء خصوصیت سے ناظرین کے مرحومین، اور الاخص علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم، اور سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیز بطول، اور کل مومن مومنات علماء شہداء، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد